بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، آج کل اسلام آباد میں مقیم ہیں۔ تو انہوں نے کال کی اور کہنے لگے جی میرا ایک دوست مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا جی بتائیں۔ تو اب اس نے جو مسئلہ پوچھا وہ اتنا بھیانک تھا کہ میں وہ بتانا اور وہ الفاظ دہرانا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ سامعین کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سن کر انسان کے دل و دماغ پہ نقش ہو جاتے ہیں اور انسان بلانا بھی چاہے تو بلا نہیں سکتا۔ اس لیے میں وہ الفاظ آپ کے گوش گزار کر کے آپ کو ذہنی الجھن میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ البتہ مسئلے کی وضاحت مقصود ہے تو وہ جواب سن کر حاصل ہو جائے گی، اور جواب سن کر ہی سوال کا مفہوم بھی ذہن میں آ جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اس بھائی کو سمجھائیں کہ دین اسلام تو طہارت، پاکیزگی، نظافت والا دین ہے، اور یہ دین اسلام تو صفائی ستھرائی کو نصف ایمان اور ایمان کا جزء قرار دیتا ہے۔ یہ تو نعمت خداوندی ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ آپ جس بات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اسلام تو درکنار، عقل اور انسانیت بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ نمبر 1، اگر آپ یہ قبیح حرکت کریں گے تو آپ میں اور گندگی کی نالی میں منہ ڈال کر گندگی چاٹنے والے کتے میں کیا فرق ہوگا؟ نمبر 2، اسی زبان سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کا نام لیتے ہیں، تو اتنے بابرکت عضو کو آپ اس نجاست میں ملوث کریں گے، آپ کا دل آپ کو اجازت کیسے دے گا؟ نمبر 3، میں نے کہا ہم سب اس کی آرزو کرتے ہیں کہ وقت نزا ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو ہم سب کی آرزو ہے اگر آپ اس زبان کو نجاست میں ڈبو کر ناپاک کر دیں گے اور فانی لذتوں کی خاطر اپنے اس بابرکت عضو کو گندا کر دیں گے تو کیا اس وقت آپ کی زبان پر کلمہ جاری ہو سکے گا؟ اور نمبر 4، کہ ایک ہے گناہ کی نحوست، جو ایک معنوی چیز ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ نحوست جسم انسانی میں آ جاتی ہے، جس طرح حدیث شریف کا حاصل ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ دبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح نقطے لگتے لگتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے اور حق بات اس میں سرایت نہیں کرتی۔ تو ایک گناہ کی نحوست ہے جو ایک معنوی چیز ہے، لیکن آپ جس عمل کی بات کر رہے ہیں، قبیح عمل کی بات کر رہے ہیں، اس میں تو نحوست کے ساتھ ساتھ نجاست ظاہری بھی آپ کے جسم میں چلی جائے گی۔ آپ سوچیں آپ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسے گناہوں سے، بلکہ سب گناہوں سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ اور گناہوں کی مثال آگ کے انگارے کی ہے۔ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا کام تو جلا کر خاک کرنا ہی ہے۔ اور گناہوں کی مثال زہر کی ہے۔ زہر تھوڑی ہو یا زیادہ، قبر میں پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو جو گناہ کر چکے ہیں ان سے توبہ کریں۔ آج توبہ کر کے رو دو کہ اللہ رب العزت کو منوانا اور اپنے گناہوں کو اللہ رب العزت سے معاف کرانا آسان کام ہے،
لیکن کل کو مرنے کے بعد سزاؤں کا سامنا کرنا اور عذابوں کو برداشت کرنا یہ مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کر چکے ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین برحمتک یا رب۔